أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم نے جو لاسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام پڑھا تھا وہ ایک پیئر تھا، ایک جوڑا تھا دو ناموں کا جو اکثر و بیشتر ایک ساتھ جو ہیں وہ آتے ہیں، یعنی اگر گن کے بتایا جائے تو تین قرآن میں تین انتہائی اہم مقامات پر ایک ساتھ آئے ہیں، اور وہ ہیں الحی، القیوم۔ الگ الگ مقامات پر اس کی الحی کی صفت الحیات اور القیوم کی صفت القیام، قیومیت جو ہے اس کا ذکر بھی ہے مختلف مواقع پہ، لیکن وہ مختلف معنوں کے لحاظ سے یا مختلف پیرایوں میں وہ ذکر ہوا ہے، لیکن ان دونوں کو جو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ قرآن میں تین مقامات پہ، اور تینوں انتہائی اہم مقامات ہیں۔ الحی القیوم سے متعلق جو تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے اگر پیش کروں تو الحی میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی تمام ذاتی صفات شامل ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور وہ ہی ہمیشہ رہے گا، تو ہمیشہ سے اس کی حکمت، اس کی بصارت، اس کی سماعت، اس کی رحمت، اس کا علم، اس کی قدرت ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ تھی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہے گی۔ اسی طرح القیوم، اس کی صفت المقیمیت یا مقیم ہونا، وہ اس کے تمام افعال جو ہیں اپنی مخلوقات کے لیے اس کے جو تمام افعال ہیں یہ القیوم کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف الحی ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ صرف وہی جو ہمیشہ سے زندہ تھا ہمیشہ زندہ رہے، وہی ہمیشہ اپنی تمام مخلوقات کی تمام حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے قائم رہ سکتا ہے، ورنہ جس کو تھوڑی سی دیر کی بھی تھکاوٹ ہو جائے، تھوڑی سی دیر کی بھی اونگ آ جائے، وہ کیسے اپنی مخلوقات کے حاجتوں کو سن سکے یا پورا کر سکے؟ اور جس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات کی تعداد ہے، ان کے لیے کوئی ایسا خدا جس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم نہ رہ سکتا ہو، وہ اس کی مخلوقات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو الحی القیوم کی جو اس قدر عظمت ہے اور اس قدر عظیم معنی ہیں اس کے، اور جو کہ آیت الکرسی اس کے تمام عظیم ترین تفسیر اور تشریح کو بیان کرتی ہے، تو ابن قیم خاص طور پہ جو ہیں وہ اسی پوائنٹ آف ویو وہ رکھتے ہیں کہ الحی القیوم ہی اس میں اعظم ہے، کہ جس سے جو بھی دعا کی جائے گی کبھی رد نہیں کی جائے گی۔ تو اب تک ہم نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام اور صرف اللہ واحد الہ ہونا، اور اسی طریقے سے الحی القیوم ان کے بارے میں، اور جو خاص طور پہ ہم نے بات سمجھی وہ یہ کہ کچھ علماء کرام جو ہے اللہ کو اور کچھ علماء کرام الحی القیوم کو اس میں اعظم کہتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس کا کوئی بھی خوبصورت نام جو ہے، اور ان تمام ناموں کو جمع کر کے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ان دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے الحی القیوم کے قدرت کے مظاہرے ہر انسان کی زندگی میں دیکھے کہ کتنے عیاں اور مبین ہیں، اتنے ظاہر ہیں کہ اس کے لیے کوئی خصوصی ڈگریاں اور وہ نہیں چاہیے یا کوئی ریسرچ نہیں چاہیے، بلکہ اس کی قدرت ہر طرف جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، جس طرح ہماری زمین کے تمام نظام ہیں جس کامل طریقے سے جاری اور ساری ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الحی القیوم ہونے ہی کی وجہ سے۔ پھر الحی القیوم کے بارے میں ہم نے پڑھا
کہ وہ گناہگاروں کے رازوں کو جانتے ہوئے بھی ان کو معاف کر دیتا ہے جب وہ رجوع کریں۔ اسی طرح یہ نام ہر باطل عقیدہ کا جواب ہے جو اللہ کو کسی بھی ایسی صفت کا حامل بتاتے ہیں جو اس کے لائق نہیں، جیسے اس کو اونگ آنا یا اس کا تھک جانا، جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 دن میں جو ہے یہ زمین آسمان بنایا اور 7ویں دن آرام کیا۔ تو ان سارے عقیدوں کی یہ جو ہے الحی القیوم نفی کرتا ہے۔ پھر الحی القیوم ہر شے کا مالک ہے اور تمام فیصلوں کو قائم کرنے کا اہل ہے۔ وہ زندگی دیتا ہے اور اس کو قائم رکھنے کے تمام اسباب بھی مہیا کرتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ وہ الہ واحد ہے کیونکہ وہ الحی القیوم ہے۔ کوئی اور معبود اس صفت کا یا اللہ کی اور صفات کی طرح اس صفت کا بھی حامل نہیں ہے۔ تو جب ان ساری اگر کسی اور الہ کے اندر باقی سب صفات چھوڑ کے یہی صفت بھی پائی جاتی تو بھی اس کے الہ ہونے کے لیے کافی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی الہ نہیں۔ تمام معبودان باطل میں کوئی ایسا خدا نہیں، کوئی ایسا معبود نہیں جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کی کوئی بھی کسی بھی قدر جو ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہو۔ کجا یہ کہ وہ الحی القیوم ہو۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان ناموں کو جان لینے کے بعد ہمیں بھی نیکیوں پر استقامت دکھانی چاہیے، ایمان پر ڈٹے رہنا چاہیے اور اپنی زندگی کی خوب حفاظت کرنی چاہیے، اپنی جسمانی زندگی کی نہیں صرف بلکہ روحانی طور پہ بھی اس زندگی کی خوب نشو و نما کرنی چاہیے، فرائض کو ادا کر کے، اپنے معاملات اللہ کے ساتھ صحیح کر کے، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملے صحیح کر کے، دل کی درستگی کر کے، یعنی اپنے ایمان کی اوپر نظر، اپنا ایمان کا محاسبہ کرتے رہیں، اور پھر اسی طریقے سے صرف اس الہ پر توکل کرنا چاہیے جو زندہ ہے، تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور ہر وقت اپنی ہر مخلوق کی ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ زندہ ہے، قائم ہے اور ہمیشہ ان کے حالات سے آگاہ رہتا ہے۔ تو الحی القیوم کے اس چھوٹے سے خلاصے کے بعد آج انشاءاللہ تعالی جو نام ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پڑھنے جا رہے ہیں اور جو صفت اس سے ہم اخذ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الخالق، الخلاق، احسن الخالقین۔ تو اللہ کا جو نام اسماء الحسنہ میں شامل کیا جاتا ہے وہ اکثر الخالق اور الخلاق ہے، لیکن ناموں یعنی قرآن کے دلائل سے اللہ کے یہ جو صفت ہے مخلوق کی خلق کرنے کی، تخلیق کرنے کی جو صفت ہے، نام کیا ہے؟ الخالق، الخلاق، احسن الخالقین۔ اور اس سے صفت ہمیں اللہ کی کیا پتہ چل رہی ہے؟ تخلیق کرنے کی، کہ وہ خلق کرنے کی، تخلیق، مخلوق کو تخلیق کرنے کی صفت اللہ کی ہمیں اس سے پتہ چل رہی ہے۔ تو جو 99 جو نام حدیث کے مطابق ہے اس میں بھی ہم دیکھتے چلے جائیں کہ اس میں سے ان تینوں ناموں کے اندر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام شامل کیے جاتے ہیں وہ ہے الخالق اور الخلاق، جبکہ اللہ کے پیارے ناموں میں احسن الخالقین بھی ہے، لیکن اگر ان میں سے بھی جو احسن کو جو 99 ہے ان کے اندر صرف الخالق اور الخلاق کو اور اکثر و بیشتر صرف الخالق کو شامل کیا جاتا ہے، اور الخلاق اور احسن الخالقین کو اللہ کے خوبصورت نام بتائے جاتے ہیں صرف۔ تو نصوص سے ہم دلائل دیکھ لیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نام کا ہونا یا اللہ کا یہ نام ہے بھی یا نہیں، اس کے لیے ہم ہمیشہ نص سے دلائل دیکھتے ہیں، اس کا پروف، اس کا ثبوت اللہ کے نام ہونے کا وہ ہمیشہ ہمیں نصوص سے پتہ چلتا ہے، اور نصوص صرف دو ہیں، قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ تو قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نام یعنی الخالق تقریباً 11 دفعہ جو ہے وہ یہ نام آیا ہے، جیسا کہ سورہ حشر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ یہ سب سے مشہور و معروف جو آیت ہے جو اس نام کے اوپر دلالت کرتی ہے وہ کہ وہ اللہ جو کہ خالق ہے، باری ہے، مصور ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ زمر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل۔
اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور وہی ہے جو ہر چیز کے اوپر وکیل ہے۔ وکیل نام بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی بھی تفصیلات پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے یہ تو ہو گئی الخالق کی دو مثالیں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 11 مکمل جگہ ہیں جہاں پر الخالق جو ہے وہ قرآن شریف کے اندر آیا ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرا جو صیغہ استعمال ہوا ہے ایک ہی صفت کے لیے، خلق کی صفت کے لیے، وہ ہے الخلاق۔ یہ جو ہے یہ صرف 2 دفعہ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس نام کو استعمال کیا ہے۔ وہ ہے ایک سورہ حجر جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک هو الخلاق العلیم، اور دوسری ہے بے شک تمہارا رب وہ ہے جو کہ بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے، بار بار پیدا کرنے والا ہے، اور علم والا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جو خلاق اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اس نام کو اپنے لیے، وہ ہے سورہ یاسین کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا وہو الخلاق العلیم، بے شک وہی ہے جو بہت زیادہ اور بار بار پیدا کرنے والا ہے اور مکمل علم رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، الخلاق العلیم جو ہے، ایک تو صرف 2 جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الخلاق کا صیغہ استعمال کیا جو کہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغہ یعنی ایک بات کو مزید اس کے اندر اہمیت پیدا کی جائے، جس طرح ہم کہتے ہیں کالا، تو کالا ہمیں پتہ ہے کالا تو ہوتا ہی ہمیشہ ایک ایسا رنگ ہے جس کے اندر اور کچھ نظر نہیں آتا اور وہ کالا ہوتا ہے، تو جب ہم نے اس کے اندر مبالغہ پیدا کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کالا سیاہ، بے انتہا، یعنی اتنا کالا کہ اس سے زیادہ کالا ہی نہ ہو سکے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مبالغے کا صیغہ۔ تو خالق جو پیدا کرتا ہے، تو خلاق بھی پیدا کرنا ہی ہے، لیکن وہ ایسا پیدا کرنا ہے جس کے اندر پھر مبالغہ آ جاتا ہے کہ جو بار بار بھی پیدا کرتا ہی رہتا ہے، کہ اور اس کا پیدا کرنا اس قسم کا پیدا کرنا ہے کہ جو کسی اور کے لیے زیب نہیں دیتا۔ تو یہ جو ہے وہ اگر ہم کہیں کہ اگر ہم اس کے معنی دیکھیں ان آیات کی روشنی میں، تو الخالق جو پیدا کرتا ہے، بناتا نہیں ہے۔ بنانے میں اور پیدا کرنے میں فرق ہے، وہ انشاءاللہ ابھی ہم سمجھتے ہیں۔ تو الخالق جو پیدا کرتا ہے، اور الخلاق جو بغیر رکے پیدا کرتا ہی رہتا ہے، اور یہ فعل بھی اللہ کی حیات کی طرح ہی ابدی اور ازلی ہے۔ یعنی الحی القیوم کے اندر جس طرح ہم نے پڑھا کہ وہ چونکہ زندہ ہے ہمیشہ سے، تو اس کے ساتھ جو اس کی ذاتی صفات ہیں وہ بھی ہمیشہ ہی سے ہیں۔ تو یہ جو خالق کی صفت ہے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، الخلاق کی صفت جو ہے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ جب ہی ہم دیکھتے ہیں اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے عرش بنایا، پھر جو ہے وہ یعنی ترتیب کے لحاظ سے میں نہیں بول رہی، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عرش بنایا، پھر اس نے جب چاہا لوح محفوظ بنائی، جب اس نے چاہا کرسی بنائی، جب اس نے چاہا زمین اور آسمان بنائے، جب اس نے چاہا اس کے بعد جو ہے وہ اپنی مخلوقات کے اندر جن بن انسان۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الخلاق کس طرح ہے کہ جب اس نے جب چاہا جو چاہا جو ہے وہ بناتا ہی چلا گیا۔ اب آگے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پلانٹ کی زندگی کو ختم کریں گے اور جنت بنا دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جنتی جو ہیں وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نفی نہیں کی کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق نہیں بنائے گا۔ تو الخلاق کون ہے؟ جو بناتا ہے اور بناتا ہی رہتا ہے، یعنی وہ رکتا نہیں ہے کبھی تخلیق کرنے سے۔ تو اللہ خالق جو پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، میں نے کہہ دیا جس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، بناتا کا لفظ ہم اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے تو ہر قسم کی وہ ہے، لیکن خاص طور پہ تخلیق کا لفظ ہے اللہ کے لیے، جو کہ پھر کسی اور کے لیے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خلق کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، وہ خالق ہے، اور وہ خلاق ہے کیونکہ وہ تخلیق کرتا ہی رہتا ہے، اور وہ تخلیق کرتا رہے گا جب تک وہ چاہے گا۔ اب تو یہ الخالق اور الخلاق کا
یہ جو ہے وہ مطلب ہم نے سمجھ لیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے براہ راست، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، یعنی یہ براہ راست ہے، کسی اور چیز سے نہیں یہ پیدا ہوئے نا، یہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ اور دوسری ہے جو کہ براہ راست کے اپوزٹ ہے، کہ وہ کسی ذریعے سے پیدا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے آپ اور میں، ہم براہ راست نہیں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ تھے جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا۔ اور اسی طریقے سے جو ماں ہے وہ بھی تخلیق کرتی ہے، لیکن کیا وہ یعنی تخلیق کرتی ہے؟ نہیں، وہ صرف پیدا کرتی ہے، وہ صرف جو ہے جنم دیتی ہے، بلکہ پیدا کرنا تخلیق کرنا ایک ہی معنی میں آ جاتا ہے، تو ہم کہیں گے وہ صرف جنم دیتی ہے، وہ صرف وضع حمل کرتی ہے، اپنے حمل میں رکھتی ہے اس بچے کو، لیکن وہ اس کو پیدا نہیں کرتی، اس کو بناتی یعنی اس کو تخلیق نہیں کرتی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے جو ہے انسان کے اس میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے براہ راست انوالومنٹ جو اس کی تخلیق کے لحاظ سے۔ تو جیسے آپ اور میں ہیں، بارش ہے، اب آسمان بن گیا، آسمان کے اندر جو سورج بنتے ہیں اور جو سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے اور بادل بنتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو بارش کا سلسلہ ہے، اب وہ کسی ذریعے سے پیدا ہو رہی ہے، تو براہ راست بارش نہیں پیدا ہوتی نا۔ تو یہ اللہ سبحانہ کی تعالیٰ کی تخلیق کے دو طریقے، ایک براہ راست اور ایک جو تخلیق کرنے کے بعد اس کے اندر سے چیزیں تخلیق کرنا۔ تو یہ جو دوسرا ہے تخلیق کرنے کا، یہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بھی شریک کیا ہے، انسان کو بھی وہ کس طرح کہ بنا تخلیق ہر چیز خود کر دی اس کے لیے، اب آگے اس کو اس چیز کا جو ہے وہ اس چیز کی قدرت دی کہ وہ بھی ان چیزوں کے ذریعے سے اور چیزیں جو ہے وہ بنائے، لیکن پھر بھی وہ تخلیق نہیں کرتا کسی بھی چیز کو۔ تو جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم نام پڑھتے ہیں، پھر صفت پڑھتے ہیں، پھر افعال پڑھتے ہیں جو اس سے منسلک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، تو اسی میں ہم دیکھتے ہیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نام ہم نے دیکھ لیا، اس کی صفت ہم نے دیکھ لی، اب اس کے افعال ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نام اور صفت سے جو منسلک افعال ہیں وہ وہی ہے الخلق، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ دو اقسام سے ہے، ایک تو صرف اللہ کے لیے ہے، مخصوص ہے، اور دوسری الخلق اس کی مخلوق اور اللہ کے درمیان مشترک ہے، یا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے اذن سے اپنی مخلوق کے لیے جو ہے وہ ممکن بنا دیا۔ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلق کا لفظ جو ہے وہ خود استعمال کیا ہے، انسان نہیں استعمال کرے گا، انسان نہیں کہے گا کہ دوسرے انسان نے کچھ تخلیق کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنین میں فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین، بس اللہ بابرکت ہے، سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے، یعنی تمام تخلیق کرنے والوں میں سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ لفظ استعمال کیا انسان کے لیے، وہ کیوں استعمال کیا اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق میں اور انسان کی تخلیق میں کیا فرق ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لفظ خاص اللہ کے لیے ہے کہ وہ کچھ بھی کبھی بھی پیدا کر سکتا ہے، اور اس کے لیے چار خصوصی باتیں، اللہ کی تخلیق کے لیے چار خصوصی باتیں۔ نمبر 1، ایک تو یہ کہ جب وہ پیدا کرتا ہے تو وہ کسی چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ جس طرح حضرت آدم کے لیے ماں باپ نہیں تھے، نتھنگ سے پیدا کیا، کچھ نہ سے پیدا کیا، کچھ نہیں تھا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی طریقے سے کچھ نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو جو ہے وہ پیدا کیا، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں تھا اور یہ آسمان اور زمین اور ان سب چیزوں کا جو ہے وہ نظام پیدا کیا۔ تو اللہ کی تخلیق میں سب سے پہلی بات کیا آ گئی کہ وہ کچھ نہیں سے کچھ تخلیق کرتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا، اور اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ تخلیق کر دیتا ہے، اور ہم اس کا کچھ دیکھتے ہیں کہ کس قدر عظیم الشان اس کی جو ہے مخلوقات ہیں۔ پھر دوسری چیز جو اس کی تخلیق میں اور انسان کی تخلیق میں فرق ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی جو ہے وہ مثال نہیں ہے،
اس کے لیے کہ اللہ سبحانہ انسان جب کچھ بناتا ہے تو اس کے سامنے کوئی مثال ہوتی ہے، وہ کسی چیز کو دیکھ کے پھر بناتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر تخلیق خود بذات خود مثال بنتی ہے، اور وہ یعنی اس کے پاس کوئی اگزامپل پہلے سے موجود نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کے کوئی چیز پیدا کرے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہمیشہ جو ہے وہ بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین سے پہلے کوئی مثال تھی ہی نہیں اس طرح کی، اور پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ تیسری چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چیز تخلیق کے اندر ہوتی وہ یہ کہ اللہ کی تخلیق کامل ہوتی ہے، ہمیشہ پرفیکٹ ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ریکال کر رہا ہوں میں کہ جی میں درختوں کو جو ہے یہ ساری جو اس قسم کے درخت ہیں ان کو میں ختم کر کے اور دوبارہ سے ان کی نئی کیٹیگری پیدا کروں گا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی موبائل کے اندر کوئی چیز جو ہے کوئی پرزے کی کوئی بیٹری کی، مجھے یاد ہے سیمسنگ کی بیٹری کا ایک بہت زیادہ ایشو آ رہا تھا تو کمپنی نے اس کو ریکال کر لیا تھا، سارے سیٹس واپس لے لیے تھے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں میں ٹویوٹا ہونڈا وغیرہ وہ ایک ریکال جو ہے ان کی ہوتی ہے کہ فلانی جو ماڈل تھا اس کے اندر اس پرزے کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے، تو وہ ساری گاڑیاں واپس لے لیتے ہیں اور اس کی جگہ جو ہے وہ اس کے ڈیفیکٹ کو دور کر کے اور پھر واپس دیتے ہیں کسٹمر کو۔ تو یہ اللہ کی جو کریشن ہے، اللہ کی جو تخلیق ہے وہ کامل ہوتی ہے، اس کو کبھی ریکال نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج تک اپنی کسی تخلیق کو بنانے کے بعد اسے ریکال نہیں کیا۔ یہاں پہ یہ بات بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کچھ آیتوں کو منسوخ کر دیتے ہیں، تو وہ احکامات ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی ذہنی ترقی کے ساتھ پہلے اس کو بالکل بیسک لیول کے احکامات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر ان احکامات کے اندر جو ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جی اب جو ہے وہ سچویشن بات ویری ہو رہی ہے، کہیں پر تو وہ بیسک احکامات ہی اسی طرح اپلیکیبل ہیں، لیکن کہیں پہ اب اس احکام کے اندر مزید ضرورت ہے کوئی انٹینسٹی لانے کی یا اس کے اندر کوئی ویریشن لانے کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں، تو اس کو ہم اس یعنی اس کی پرفیکشن جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، پہلے بھی پرفیکٹ تھی وہ آیت، بعد میں بھی پرفیکٹ ہے وہ آیت، لیکن انسان کی معاشرتی ضرورت کے لحاظ سے جس طرح سے ان آیتوں کا اپلیکیشن تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ویریشن دی، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس مخلوق یعنی اللہ سبحانہ اول تو اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے آیات، وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ ویسے ہی اس کا معاملہ مختلف ہو جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہی ہوئی احکامات ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقریر ہے، وہ اس نے جو کہا ہے وہ ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کا معاملہ اس سے مختلف ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ کلام پرفیکٹ ہے، صرف یہ کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب مناسب سمجھتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر ویریشن لے آئے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی آیت کو منسوخ کر کے دوسرا اپنا حکم اس کے اوپر نافذ کر دیا۔ چوتھی بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق سے متعلق ہے وہ یہ کہ انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، انسان پہلے سوچتا ہے، کوئی آئیڈیا آتا ہے اس کو، اس آئیڈیا کو جو ہے وہ لکھتا ہے، لکھ کے اس کے اوپر پھر اس کے مطابق چیزیں جمع کرتا ہے، ان چیزوں کو جمع کرنے کے بعد کبھی کبھی اس کو وہ بنانے کے لیے اتنی زیادہ قوت اور اتنا زیادہ دماغی ایکسرسائز چاہیے ہوتی ہے کہ اس کے سالوں اس کے اندر گزر جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کون سے بردر تھے، والٹ بردرز تھے جنہوں نے جہاز بنایا، تو ان سے پہلے وہ دو ہی بھائی نہیں تھے جنہوں نے جہاز کو اڑا لیا، اس سے پہلے کتنے ہی ہزاروں لوگ اس کے لیے کوشش کر چکے تھے، اور پھر کہیں جا کے بالآخر ان سب کی کوششوں کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ ان دو بھائیوں نے جو مل کے ایک دفعہ پرواز کر لی اس جہاز کے اوپر، اور پھر اس کا جہازوں کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر محنت، مشقت، وقت
انوالو ہوتا ہے انسان کے کسی چیز کو بنانے کے اندر، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کے لیے اللہ کو صرف کن کہنا پڑتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے لیے کسی قسم کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف کن کہتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیز تخلیق ہو جاتی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تخلیق کرنا چاہتے ہیں. تو یہ فرق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور انسان کی تخلیق کے اندر، جیسا کہ ہم نے کہا. لیکن لفظ تخلیق ہم انسان کے لیے استعمال نہیں کریں گے، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. لیکن چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود جو ایک اس موضوع کے مطابق انسان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، تو ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن اس کے اندر ہماری انٹینشن جو ہے وہ ہمیشہ یہ رہنا چاہیے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی تخلیق اور انسان کی تخلیق میں کوئی مقابلہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر صفت جو ہے وہ بے شک انسان کے تناظر میں بولی بھی جائے تو بھی وہ اسی طرح نہیں ہوتی جیسا کہ انسان کی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے وہ اسی طرح جیسی اس کے شایان شان ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ دو قسم کی خلق کا ذکر کیا، تو اس کے اندر ہم نے جیسا سمجھا پہلی یہی کہ جو اس کے لیے خاص ہے کہ اس کی ہر چیز کی ایجاد جو ہے وہ نتھنگ سے ہوتی ہے اور بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی محنت کے، اور ہمیشہ پرفیکٹ ہوتی ہے. ان کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ کیا. اس کو بھی ہم دیکھ لیں تو سورہ یاسین کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لها مالکون. انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے چوپائے بنائے جن کے وہ مالک ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ چوپائے بنانے سے پہلے کیا کوئی اگزامپل تھی اللہ کے پاس؟ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بنایا اور ہماری ملکیت میں دے دیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ قمر میں فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. یہاں پہ بڑی اہم جو ہے چیز وہ آ رہی ہے دوسرے پوائنٹ سے ریلیٹڈ، یعنی دوسری جو خلق کی دوسری ہم نے کہا تھا ٹائپ ہے اور جس کے اندر انسان کی انوالومنٹ ہے، اس سے متعلق ان آیتوں میں آپ غور کریں. بہت ہی خاص بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. بے شک ہم نے ہر شے کو اندازے سے بنایا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی، سورہ اعلیٰ کے اندر الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، وہ جس نے پیدا کیا اور پھر سنوارا، اور وہ جس نے اندازہ لگایا اور پھر ہدایت دی. قدر، اوپر بھی ہم نے دیکھا بقدر، نیچے بھی ہم نے دیکھا قدر. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اندازے پہ قائم کر دیا. تو یہاں پر جو دوسرا معنی ہے خلق کا، وہ جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو شامل کیا ہے وہ ہے اندازہ لگانا. تو انسان بھی اندازہ لگاتا ہے، ٹھیک ہے. تو تقدیر کے معنی میں یعنی جس کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ تقدیر پہ، قدر کے اوپر، اور جس کو عام فہم میں لوگ سمجھتے ہیں تقدیر سے مراد ہے صرف جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا کہ ہم کتنے عرصہ جئیں گے، کتنا عرصہ ہماری زندگی ہوگی، ہمارا رزق کتنا ہوگا اور کیا ہوگا. یہ ایک اندازہ ہی ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے. جو ہم اس کی ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن وہ محدود ہے. اس کو سبحان اللہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس الخلق صفت، تخلیق کرنے کی صفت کے ساتھ جب جو ہے علماء کرام نے اور خاص طور پہ یہ جو رائٹر ہیں اس کتاب کے، انہوں نے جب اس کے اوپر تحقیق کر کے جو چیز اخذ کی وہ بہت ہی خوبصورت وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا الخلق جو صفت ہے وہ تو ایک تو ہو گئی جو اس کے لیے مخصوص ہو گئی، اور دوسری جو الخلق ہے وہ ہے قدر، کہ انسان اس چیز کا اندازہ انسان بھی لگاتا ہے. بہت اپنی زندگی کے اندر کچھ چیزوں کے اندازے انسان بھی لگاتا ہے. تو یہ جو تقدیر ہے
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو تقدیر کے ساتھ جو اندازہ لگا کر، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ اپنے اندازے کے مطابق اللہ نے فیصلے کیے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتا ہے. لیکن کیا انسان کا اندازہ لگانا اپنی زندگی کے مختلف معاملات کے بارے میں وہ اسی طریقے سے جیسے اللہ کا اندازہ لگانا ہے اس کی زندگی کے بارے میں؟ اسما اور صفات کی چونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے تو یہ اصول بہت اہم ہے کہ اللہ کی صفات کو اللہ کے ناموں سے بھی اخذ کیا جاتا ہے، جس طرح ہم نے اس نام کے اندر دیکھا، لیکن ہم اس کو تشبیہ سے ماخوذ نہیں کریں گے. تو جو افعال اللہ اور اس کی مخلوق میں مشترک ہو جائیں وہ ان کے وقوع کے لحاظ سے مشترک نہیں ہوتے، بلکہ ان کی نوعیت اللہ کے الہ ہونے کے لائق اور مخلوق کے محتاج ہونے کے لائق ہے. تو جس طرح اللہ نے اندازہ لگایا تو میں اپنی زندگی کا اندازہ ہر معاملے میں اسی طرح مکمل اور کامل اندازہ نہیں لگا سکتی جو اللہ نے میری زندگی کے بارے میں لگایا، یا جو اللہ نے فیصلے میرے لیے کیے اور میں اپنے زندگی کے بارے میں جو فیصلے کرتی ہوں کیا وہ اتنے درست ہیں میرے لیے جیسے کہ کامل اور درست ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے میری زندگی کے لیے؟ نہیں. تو جتنا اختیار مجھے اللہ نے دیا اپنی تقدیر کے لیے، جتنا اختیار میری تقدیر کے اوپر میرا ہے، میں صرف اتنا ہی کر سکتی ہوں، اور اس میں اللہ نے مجھے کہاں شامل کیا ہے؟ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جیسا میں اپنے بچوں کے اسکول کا فیصلہ کرنے کی کوشش کروں، لیکن کیا میں مکمل طور پہ اکیلے کر لیتی ہوں فیصلہ؟ نہیں، میں اللہ سے مدد مانگتی ہوں. الٹیمیٹلی بے شک فیصلہ کہنے کو میرا ہی ہوگا کہ ہاں جی میں نے اپنے بچوں کے لیے یہ اسکول منتخب کیا، لیکن ہے کیا وہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فیصلے کے اندر جو شر یا خیر رکھا ہے وہ اندازہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، مجھے نہیں ہے. اسی طرح ہم اپنی نوکری بدل لیں، کوئی کلاسز ہم شروع کر لیتے ہیں وغیرہ، تو یہ سب فیصلے مکمل طور پہ اللہ کے فیصلوں سے ہی مشروط ہیں، جس میں حکمت اور کامل علم کا دخل اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ. تو دوسری صورت یعنی ہم جو انسان کو کہیں جو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں جو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے والا ہوں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تقدیر کے اندر مجھے بھی جو تھوڑا بہت حصہ دیا ہے تو وہ شاید اللہ کی جو تقدیر یا اندازہ لگانا ہے اس کے جیسا ہے. نہیں، وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہم نے کیا تو ہم نے مشابہت کر دی اور عقیدہ توحید کو فسق کر دیا، باطل کر دیا. انسان کے لیے اسی لیے خلق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، تخلیق کا لفظ صرف اللہ کے لیے، انسان کے لیے بنانے کا صنعت کا لفظ ہے، اور خلق کا اصلی معنی جس ہم نے سمجھ لیا کہ کچھ نہ ہونے سے وجود میں لانا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہمارا پیدا ہونے سے پہلے سے اللہ کو پتا ہے نا اس نے ہمیں کیوں ان ماں باپ کے یہاں پیدا کیا، کیوں اس ہی ماحول میں پیدا کیا، کیوں ہم سب کے ماحول مختلف ہیں. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس علم کا احاطہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کیے ہوئے، ہمارے پاس جو اندازہ لگانے کے لیے وہ صرف وہ محدود دائرہ ہے جو مجھ سے متعلق ہے، جو میرے اور میرے ارد گرد جو لوگ ہیں جن کے اوپر میرے فیصلوں کا اثر ہوتا ہے ان سے متعلق ہے، اور وہ بھی محدود ہے. یہاں پر مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جو قدر ہے اس میں میرا کیا حصہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح سے آپ بیان کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ہماری تقدیر کو کنٹرول کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ. تو وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. تو انہوں نے کہا اب اپنا سیدھا ہاتھ اٹھا کے سیدھا کر لو، یعنی بالکل سیدھا کھڑا کر لو. اس نے سیدھا کھڑا کر لیا. انہوں نے کہا اب الٹا ہاتھ اٹھا کے الٹا ہاتھ جو ہے اس کو کھڑا کر لو. اس نے وہ ہاتھ بھی کھڑا کر لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اب اپنی سیدھی ٹانگ بھی اٹھا لو. اس نے وہ ٹانگ بھی اٹھا لی. تو اب انہوں نے کہا کہ اب یہ جو اپنی الٹی ٹانگ ہے اس کو بھی اٹھا لو. تو اس نے کہا یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی انہوں نے مثال یہ دی کہ پورے جسم کا جو کھڑے رہنا ہے وہ اس ایک ٹانگ کے اوپر ہے، اور وہی دراصل حصہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یعنی انسان کتنے بھی اپنی زندگی کے فیصلے کر لے، بالآخر الٹیمیٹلی اس کا سارا
جو تقدیر ہے وہ کھڑی ہوئی اللہ کے فیصلوں کے اوپر ہے. تو یہ یعنی اللہ کی مشیت سے انسان اپنی زندگی کے بارے میں مختلف جو ہے وہ فیصلے کر تو لے گا، لیکن اس مشیت کا کھڑے رہنا، اس مشیت کا مکمل ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تخلیق کردہ تقدیر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ ہیں دو وہ چیزیں کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں وضاحت کی اپنی تخلیق اور انسان کی تخلیق کے بارے میں. پھر اسی طریقے سے انسان جو ہے جب وہ، جس طرح ہم سمجھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق چار چیزیں اس کے اندر، تو اسی کی اپوزٹ انسان کی تخلیق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے کچھ نہ ہونے سے، انسان پیدا کرتا ہے ہر اس چیز سے جو اللہ نے اس کو دی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر انسان نے گاڑی بنائی تو اس کے سامنے گھوڑے کی مثال تھی، اگر اس نے جہاز بنایا تو اس کے سامنے پرندوں کی مثال تھی، کمپیوٹر بنایا تو انسانی دماغ اس کے لیے تحریک کا سبب بنا. اسی طرح دوسری چیزیں بنائی جو بظاہر اپنی مثال آپ ہیں، مگر وہ کسی نہ کسی طرح اللہ کی تخلیق سے متاثر ہو کے اس نے بنائی، اس کے دیے ہوئے اسباب کی وجہ سے بنی ہے. مثلا موبائل فون یا اسپیس شپ دیکھنے کو واقعی کس قدر عظیم ایجادات ہیں جو انسان نے کی ہیں، لیکن کیا اس کے اندر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتصالات یا جو ہے کمیونیکیشن کا سسٹم نہ رکھا ہوتا تو انسان کبھی اس بارے میں سوچتا کہ ہاں جی رابطہ موبائل فون کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ چاہا ہوتا تو یہ بھی وہ اندازہ ہے، اللہ ہی کا اندازہ ہے کہ ایک پلانٹ سے دوسرا پلانٹ کتنی دور ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس اندازے کا علم ہے. تو انسان کو جتنا اللہ نے چاہا اس کو وہ اندازہ بتایا اور انسان نے اسپیس شپ بنائی اور اس کے ذریعے سے وہ دوسرے پلانٹس تک گیا. تو یہ جو اندازہ ہے انسان کا لگانا، یہ اس تخلیق کے معنی میں نہیں آئے گا جب وہ کوئی چیز بنائے گا. وہ جب کوئی اندازہ لگا کے کوئی فیصلہ کرے گا تو اس تخلیق کے معنی میں نہیں آئے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الخلق کا دوسرے قسم ہے. ایک قسم تو وہ ہے جو صرف اس کے لیے جس میں ہم یہ تخلیق کا لفظ انسان کے لیے استعمال ہی نہیں کریں گے، اور دوسری جو قسم جس کے اندر ہماری یہ بحث شروع ہوئی تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیت کے وجہ سے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ تقدیر کے معنی میں جو کہ الخلق کی ایسی اندازہ لگانا جو انسان ان دائروں میں رہ کے کر سکتا ہے جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہے. قرآن میں ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلق کا لفظ خود انسانوں کے لیے استعمال کیا، وہ ہے تخلقون افکا، اور تم نے ایک عظیم جھوٹ تخلیق کر لیا. تو اس میں بھی الخلق سے مراد تخلیق کے معنی نہیں ہے بلکہ غلط اندازہ لگانے کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بنایا کہ اس کی بتایا کہ اس کی تخلیق کس طریقے سے انسان سے مختلف ہے. اچھا، تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اور انسان کو دی گئی تھوڑی سی جو تقدیر کے اوپر اس کا کہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ممکن بنایا اس کے لیے اندازے لگانا اور فیصلے کرنا، وہ ان کے فرق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جو واضح کرے اس کی کیا وجہ ہے. پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حل من خالق غیر اللہ، کیا تم دیکھتے ہو کہ ان ساری چیزوں کے اندر اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے، یعنی آسمان بنانے میں، زمین بنانے میں کوئی اور خدا اٹھ کے آیا آج تک جس نے کہا کہ یہ میں نے بنایا. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے جو یہ عیسائی جو مانتے ہیں ان کو خدا استغفر اللہ، وہ ان سے بھی کبھی آپ جا کے پوچھیں تو وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ زمین اور آسمان کو حضرت عیسیٰ نے بنایا. وہ یہ ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور ہم ان سے دعائیں مانگتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے. ان سے بھی اگر آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ان کو بنانے والا اللہ ہی ہے، فادر جس کو وہ کہتے ہیں اللہ ہی ہے. اسی طریقے سے مشرکین مکہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھو تو یہ بھی یہی کہیں گے کہ ان کو بنانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کی تخلیق کسی اور کے بس میں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے تو یقیناً کوئی اور خدا بھی آتا جو ان چیزوں کے اوپر کلیم کرتا اور بناتا وہ ایسی چیزیں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ،
بل الظالمون فی ضلال مبین۔ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اسی چیز کا اظہار کریں کہ پھر اگر کسی اور نے یہ سارا کچھ جو اللہ نے بنایا اور تم دیکھتے ہو، اس کے باوجود تم اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیتے ہو، کس قدر مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تکلیف کا باعث ہے کہ ایسی تخلیق جو اپنی مثال آپ ہے، جو کسی بھی انسان کو یہ جاننے کے لیے کافی ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے، تو پھر اس کے باوجود تم دوسرے خدا بنا لیتے ہو۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اپنی یہ ثبوت دے رہے ہیں، بار بار جو ہے ثبوت دے رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق اور انسان کا بنانے کا کیا مقصد ہے، یا انسان کو جو تقدیر میں تھوڑا سا حصہ دیا گیا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا کوئی جو ہے وہ عظیم الشان چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے شریک بنانا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بتانا ہے تم کو میری تخلیق کا بنانے کا جو طریقہ ہے، وہ اس لیے کہ انسان جان لے کہ وہ کتنا عاجز ہے۔ اس قدر وہ عاجز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسانوں تمہارے لیے تو یہ مثال ہی کافی ہے کہ ایک جو یہ مکھی ہے تم یہی بنا کر لا کر دکھا دو، اگر تم سارے بھی جمع ہو جاؤ اور جن کو تم نے اپنا خدا بنا لے وہ سارے بھی مل کے اگر ایک مکھی بنا کر لے آئیں، یہاں تک کہ تم تو اس قابل نہیں کہ جو اس نے تم سے اخذ کر لیا، جو تم سے وہ لے کے چلی گئی وہی اس سے واپس لے لو، کس قدر جو ہے تمہارا خدا جو تمہارے خود کے بنائے ہوئے خدا اور تم کس قدر عاجز ہو اللہ کی ایک اتنی سی تخلیق کے آگے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے شرک کرتے ہو۔ یقیناً لوگوں نے قدر ہی نہیں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر کی جانی چاہیے تھی، اور بے شک وہی ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر اس کی وہ ہر قسم کی قدرت رکھتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے ایک اور جو ہے اس طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی بے مقصد نہیں بنایا، ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے اس کا ایک عظیم الشان مقصد ہے، جو بھی اللہ نے تخلیق کیا، ہر یہاں تک کہ یہ مکھی بھی جو کہنے کو ہمارے لیے ایک حقیر مثال ہے، اور جیسا کہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ تمہارے رب کے پاس جو ہے بس یہی مثالیں رہ گئی ہیں کہ کبھی وہ مکھی کی مثال دیتا ہے اور کبھی وہ مکڑی کی مثال دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ تخلیق بھی کس قدر عظیم الشان چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے سوا کسی کو اپنا خالق یا اپنا معبود بناتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی تخلیق جو ہے وہ کھیل تماشا یا ایسے ہی نہیں ہے کہ بس ایسے ہی پیدا کر دی۔ ہم میں سے کوئی چیز بنائے تو ہم کہتے ہیں یہ کیوں بنایا، تو وہ آگے سے کہتا ہے ایسے ہی دل چاہ رہا تھا کہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھوں کہ کیا بنتا ہے نا، چاہے وہ چیز کسی کے کام کی ہے یا نہیں ہے۔ کتنی ہی چیزیں آج کل جو ہے دنیا میں بنتی ہیں جو اکثر و بیشتر کسی کام کی نہیں ہوتی لیکن بنا دی جاتی ہیں، بس کس لیے؟ کیونکہ انسان کو لگا کہ وہ کوئی چیز بنا سکتا ہے تو اس نے بنا کے پیش کر دی، جبکہ اللہ کی کوئی تخلیق ایک تو اس میں نقص نہیں ہوگا، دوسرا وہ بے مقصد نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر بار بار جو ہے انسانوں کو اس طرف وہ کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں اپنی آیات کے ذریعے، اور جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس طرح ایک آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں گے بہت ساری آیات ہیں، لیکن جس طرح سورہ طلاق کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ 7 آسمان اور زمین بنائے اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اور جو ان کے امر سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم جان لیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کو
ہم جانیں. اور دوسرا جو بہت ہی مشہور و معروف الذاریات کی آیات کو بار بار ہر جگہ پیش کیا جاتا ہے اور دلیل کے طور پہ کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنوں اور انس کو اس لیے بنایا تاکہ وہ اس کی عبادت کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے، ہر ایک کو اپنی تخلیق کا سبب جاننے کا شوق ہوتا ہے نا. ہمیں بھی اس چیز کو جاننے کا شوق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا. تو انسان کو پیدا کرنے کے لیے انسان کی تخلیق کا مقصد ہے توحید المعرفہ والاسباب اور توحید الوہیت. اس کو پہلے تو اللہ کی معرفت ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی انسان کی جن کی وہ اس لیے کہ پہلے تو وہ معرفت حاصل کرے اللہ کی، جانے کے کون ہے اور وہ کس کے ذریعے سے، اس کی ربوبیت اسماء اور صفات کے ذریعے. اور دوسری وَيَعْبُدُوهُ اور توحید الوہیت، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. یہ ہیں دو مقاصد جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی. ہر چیز کی تخلیق کا سبب ہے. انسان کو بھی بتا دیا کہ تمہاری بھی تخلیق کا ایک سبب ہے اور عظیم الشان سبب ہے اس کا، اور وہ یہ کہ پہلے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معرفت حاصل کرو، اس کو جانو، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی عبادت کرو. تو یہ ناممکن ہے کہ جب کوئی اللہ کو جان لے اور پھر اس کے بعد وہ یہ سوچے بھی کہ کسی اور کی عبادت کرے گا. یہ لازم ہے کہ جو اللہ کو جان گیا اس کے بعد ناممکن ہے کہ وہ کسی اور کی عبادت کرے. اسی طریقے سے الخلق جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ مانی جانے والا فعل ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، باقی چیزوں کے لیے جو ہے لوگ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے، انسانیت نے جو ہے وہ اپنے مختلف مذاہب بنا لیے. کوئی جو ہے وہ عیسائی ہو گیا، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی صابئی ہو گیا، کوئی مجوسی ہو گیا، ہے نا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوسرے افعال کے اندر انہوں نے شرک کیا. لیکن ایک یہ جو اللہ کا یہ جو فعل ہے، اللہ کا یہ جو خصوصی کام ہے، تخلیق کا کام، اس کے اوپر ہر انسان متفق ہے. اب آگے جو ہے وہ ایتھیسٹ پیدا ہوئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ہے ہی نہیں خدا. ورنہ اگر جنرلی دیکھا جائے تو اگر دنیا کی آبادی کا 99% جو ہے انسان ہے وہ یہ بات مانتے ہیں کہ تخلیق جو ہے، یعنی یہ دنیا اور آسمان کی اور ان ساری چیزوں کی تخلیق کرنے والا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. کسی سے بھی پوچھ لیں جا کے تو یہ وہ اللہ کی صفت ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے لیے یہ فعل، یہ صفت مانی جانے والی صفت ہے، اور وہ ہے تخلیق کی صفت صرف. لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بہت سوچنے کی بات ہے کہ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. تم میں سے اکثر اس بات کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں اللہ کے لیے، لیکن اس کے ساتھ وہ اکثر اللہ کو جانتے ہیں مگر اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. تو یہ بڑے ہی اہم پوائنٹ ہے اللہ کی تخلیق کے لحاظ سے کہ ہم، یا جس طرح پہلے بھی لوگوں نے ہمیشہ یہ مانا کہ ہاں جی، جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ یہاں اس آیت سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ آسمان کس نے بنایا، کہتے ہیں اللہ نے. پوچھا جائے زمین کس نے بنائی، کہتے ہیں اللہ نے. پوچھا جائے یہ پہاڑ کس نے کھڑے کیے، کہتے ہیں اللہ نے. اور پھر اس کے بعد تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو کہ تم نے یہ جان لیا کہ ان سب کو تخلیق کرنے والا کون ہے، اللہ، لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے ہو. بالکل اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. تو یہاں پر ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ صرف اس کی اس صفت کا اقرار کرنا کہ وہ تخلیق کرتا ہے، کہ اس نے تخلیق کیا ان ساری چیزوں کو، یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے. اس کے بعد لازم ہے کہ پھر انسان جب یہ جان لے کہ اللہ خالق ہے اور اس نے تخلیق کیا ان سب کو، تو وہ اس کی عبادت بھی کرے. یعنی جو ابھی ہم سمجھ کے گئے بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہمیں کس لیے پیدا کیا، اللہ کا
معرفت حاصل کرنے کے لیے، لیعرفوہ، اور پھر اس کے بعد لیعبدوہ۔ لیعرفوہ کافی نہیں ہے انسان کے جنت میں چلے جانے کے لیے، صرف اللہ کو جان لینا۔ ہم بھی اقرار کرتے ہیں نا، ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے، ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی رازق ہے، ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی خالق ہے، ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سامع ہے، ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی البصیر ہے۔ لیکن جب چغلی کرنے بیٹھتے ہیں، غیبت کرنے بیٹھتے ہیں، تو اس وقت ہمارے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر قسم کی بات سن رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب اس بات کا معرفت ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہر چیز، تو پھر اس کے بعد اللہ ہمیں بیٹیاں دے تو ہمارے منہ بن جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بیٹے ہی دے چلا جائے تو ہم اپنے آپ کو بڑا نعمت والا سمجھے۔ یا اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو ایسی اولاد دے جس کے اندر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، کسی کی بصارت کا مسئلہ ہو، کسی کی کوئی پیدائشی، کسی کی ٹانگوں کا نقص ہو، کسی کی ہاتھ نہ ہو، تو ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکوے کرنے شروع کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کبھی بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کبھی بھی 100% جو ہے وہ خراب نہیں ہو سکتی۔ اس کی ہر تخلیق کے پیچھے حکمت ہے۔ پھر ہم کیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی تخلیق کے بارے میں تو جو ہے وہ اپنے دلوں کے اندر اطمینان محسوس کرتے ہوں، اور کسی تخلیق کے بارے میں جو ہے ہمارے دل جو ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہوں۔ ہم کس قدر اس سے، جب کسی کی پاس صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں تو ہم کتنے اس سے ترس بھری نظروں سے دیکھتے ہیں اس انسان کو، ہائے بیچارے کی صرف بیٹیاں ہی، اللہ ہی کی تخلیق ہے وہ بھی، کیا اللہ نقص کر سکتا ہے کسی چیز کے اندر؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جان لینا، ہاں اللہ مالک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں یہ ساری بیٹیاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کو جان لینے کے بعد اس پہ جو راضی نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب انہوں نے پھر اس کی عبادت نہیں کی، اب اس کی الوہیت کے اندر، اس کے معبود ہونے کے اندر انہوں نے کمی کر دی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ جو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تخلیقات کا ذکر کر کے انسان کو بتا رہے ہیں، اور پھر اس کی توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ اللہ کی کسی بھی مخلوق کو برا نہ کہو، اور اللہ کی کسی بھی تخلیق کے بارے میں اپنے دل کو نہ تو چھوٹا کرو، اور نہ ہی کسی تخلیق کے بارے میں یہ سوچو کہ وہ اعلیٰ ہے اور کوئی عرفہ ہے۔ اللہ نے مکھی کی مثال دی، انسانوں کی ہدایت کی کتاب کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے حقیر جانوروں کا جو ہماری نظر میں حقیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی ہر مخلوق جو ہے وہ بہترین ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہہ کے خود اس کا رتبہ اس کے علم کی وجہ سے بڑھا دیا۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ صرف معرفت حاصل کر لینا، اللہ کو سبحان اللہ، اس کو خالق جان لینا کافی نہیں ہے، وہ صرف اس سے مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کے بعد اس کا تخلیق کے دیکھ کے وہ اس کا دل خود بخود اس بات کی طرف مائل نہ ہو جائے کہ مجھے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی۔ تو اللہ کی معرفت دراصل اللہ کی الوہیت کا ایک رستہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جس انسان نے جان لیا، وہ آٹومیٹکلی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے گا، پھر ناممکن ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود مان یا جان سکے۔ اسی طریقے سے اللہ کا یہ نام الخالق الخلاق ان کے لیے بھی چیلنج ہے جو کہتے ہیں کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ تو وہ بڑی مشہور و معروف ایک کہاوت ہے، بلکہ ایک شعر ہے، کسی نے یہ اشعار عربی میں کہے تو اس کا ترجمہ اردو میں کچھ یوں ہے کہ جب کہیں سے کوئی اونٹ کی وہ لید پڑی ہو تو انسان کہتا ہے یہاں سے اونٹ گزرا، اور جب کسی پنجے کا نشان ہو تو انسان کہتا ہے یہاں سے کوئی جانور گزرا۔ اسی طرح تم دیکھتے ہو کہ سمندر بہ رہے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ آسمان ہے، تم دیکھتے ہو کہ زمین ہے اور اپنے بالکل صحیح اندازے کے ساتھ قائم ہے، اور تم کہتے ہو کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اس کو بنانے والا نہیں۔ اس قدر مطلب خوبصورت عربی کے اشعار ہیں، لیکن جب اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر وہ خوبی تو نہیں ہوتی، لیکن سمجھنے والے کے لیے کہ اللہ تمہیں ہر چیز کے نشانوں سے تم جان لیتے ہو کہ یہاں اس کا کوئی مالک ہے یا وہاں سے کون گزرا، لیکن اللہ کی آیات کو دیکھ کے تم کہو کہ نہیں کوئی تھا ہی نہیں، کوئی چیز خود بخود ہی پیدا ہو گئی، کیسی تمہاری عقل ہے؟
پھر اسی طریقے سے ہندوؤں کا جس طرح سے عقیدہ ہے کہ وہ یہ بات ہضم نہیں کر سکے کہ کوئی چیز جو ہے وہ نتھنگ سے پیدا ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تو ہے لیکن اللہ نے کسی چیز کو نتھنگ سے پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے ہی کچھ جو ہے وہ مزید حصے بنا دیے اور اس سے زمین کو پیدا کر دیا, آسمان کو پیدا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز خدا ہو گئی. تو یہ بھی اس باطل عقیدے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام اس کی بھی نفی ہے, اور اس عقیدے کی یعنی ہندوؤں کے لیے بھی یہ ایک آرگیومنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے وہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہم بھی تو ہے نا, ہم نتھنگ سے پیدا ہوئے. ہم کیسے پیدا ہوئے؟ ہم اگر انسان کو یعنی وہ حضرت آدم کی تخلیق کو نہ بھی مانے تو ایک انسان کچھ نہیں ہوتا, ہماری تخلیق بھی کچھ نہیں ہونے سے ہی ہوتی ہے. بے شک ہمارے ماں باپ ذریعہ بنتے ہیں اس کا, لیکن جب ہمارے ماں باپ ذریعہ بھی بنتے ہیں اس سے پہلے کیا ہم کچھ ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتے. تو ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہندوؤں کے بھی اس عقیدے کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کس قدر عظیم نشانی ہے, ہر قسم کے باطل عقیدوں کا جواب ہے صرف ایک انسان کی تخلیق کے اندر, باقی سب تخلیقات کو اگر سائیڈ میں کر دیا جائے. پھر اسی طریقے سے مجوسیوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ جو خاص طور پہ ایتھیسٹ آج کل بہت زیادہ چونکہ لوگوں کے عقائد کے اندر عقیدہ توحید کے اندر بہت زیادہ خلل پیدا کریں, ایسے ایسے آرگیومنٹس دیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تمہارا رب جو ہے وہ طیب ہے, نیک ہے نا, تمہارا رب تو بہت اچھا ہے, پھر اسی طریقے سے تمہارا رب جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے, تو پھر اس دنیا میں اس نے جو ہے گناہ کیوں ہونے دیے؟ اس دنیا کے اندر جو تخلیق ہے بدی کی وہ کیسے کی؟ تو اس کا مطلب ہے تمہارا رب جو ہے وہ ایول ہے, خدا نہ خواستہ, طیب نہیں ہے, پھر اپوزٹ ہے. تو انہوں نے مجوسیوں کو جب کچھ نہیں سوچا تو جو آپ کو پوچھتے ہیں انہوں نے کہا ایک تو وہ رب ہے جسے ہم پوچھتے ہیں اور وہ اللہ ہے, اور وہ ہے اچھائی کا رب. اسی طریقے سے جو دوسرا رب ہے وہ ہے گناہوں کا اور ان برائیوں کی جڑ ہے وہ سارے, اور وہ ہے شیطان کا رتبہ انہوں نے بڑھا کے اللہ کے برابر کر دیا کہ وہ بھی جو ہے وہ خدا ہے اور وہ برائیوں اور اس کا نہیں, بالکل نہیں. یہ ہم مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں. اسی طریقے سے جو تیسرے ہیں وہ برائی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جو برائی ہے وہ دراصل جو ہے یعنی برائی جو ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, اور جو ہے اچھائی جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان کا عقیدہ کیا بنایا؟ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ چاہے اچھائی ہے چاہے برائی ہے, چاہے کوئی اس دنیا کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ہے, ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی, ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. لیکن ہمارے عقیدہ کہاں پہ کامل ہو جاتا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی شر سے بھی کسی مخلوق کو 100% نقصان نہیں پہنچتا. اگر جس طرح ہم اگزامپل لیں ایک ڈاکٹر کی, فار ایگزامپل اگر کوئی شخص بیمار نہیں ہوگا تو ڈاکٹر کی کمائی کیسے ہوگی؟ تو اس مریض کو بظاہر وہ شر لگا اپنے لیے, لیکن اس ڈاکٹر کو اپنے لیے خیر لگی. اب اس مریض کیا, اس مرض کے اندر کیا خیر ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مرض کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ اس کو بنا دیا. یہ پرسیپشن ہے, جس پرسیپشن کو باقی مسلمانوں کے علاوہ باقی تمام مذاہب والے قبول نہیں کر پاتے. تو اللہ نے ہی تخلیق کی ہر چیز, اللہ نے ہی بنائی ہے ہر چیز. اس دنیا کے اندر ہونے والا کوئی ایسا عمل, کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تخلیق کے دائرے میں نہ آتا ہو. شیطان کو دیکھ لیں, وہ جانتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, اللہ کی تخلیق کی صفت کو وہ ہر ایک سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا. اس کے سامنے حضرت آدم کی پیدائش ہوئی تھی, وہ جانتا تھا, لیکن اس کے جاننے کے باوجود اس نے غلطی کہاں پر کی؟ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ تو خالق تو ہے, لیکن تیرے اس حکم کے, تیری تخلیق کے آگے میں جھکوں, تیرے اس حکم کو اس کو میں نہیں مانتا. تو انسان یا
جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کے اس کے اندر اپنی عقل کو لے آتی ہیں کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو فعل تھا یہ شر پہ مبنی تھا، اور میری عقل یہ کہتی ہے کہ یہ شر ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی فعل اس دنیا کے اندر، یہاں تک کہ اگر قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور وہ پہلا دنیا کے اندر سب سے پہلی برائی ہوئی تھی، سب سے بڑا گناہ ہوا تھا اس دنیا کے اندر، اس کے اندر بھی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس طریقے سے اپنے مردوں کو دفنانا ہے وہ سکھایا. خیر ہے یا نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ قتل کرنا ایک گناہ ہے. کیسے پتا چلتا ہے انسان کو کہ گناہ کیا ہے؟ برائی تھی تو اچھائی انسان کو پتا چلی، لیکن کوئی بھی برائی اپنے ساتھ 100% جو ہے وہ شر لے کر نہیں آتی. اگر اس دنیا کے اندر یہ اللہ ایک طرف بارش ہوتی ہے، وہ اس سے فصلیں اگتی ہیں، دوسری طرف اسی بارش سے کچھ لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ 100% شر نہیں ہے اس کے اندر بھی. تو ہم ان تمام باطل عقیدوں کی، ایک مسلمان اللہ کی خالق ہونے کی صفت سے اس بات کا اقرار کرتا ہے اور ثبوت دیتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تخلیق کرتا ہے، لیکن کوئی بھی چیز چاہے وہ دنیا والوں کی پرسیپشن کے مطابق شر ہے یا برائی ہے. آج مسلمان سے زیادہ کون اس دنیا کے اندر سفر کر رہا ہے؟ آج مسلمانوں سے زیادہ کس کے اوپر جو ہے وہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے؟ کسی پہ بھی نہیں. اور پھر بھی مسلمان اس بات کے اوپر قائم ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر ہی برآمد کرتا ہے. 9/11 کا واقعہ ہو جائے، بامبے کا جو وہ ہوا، فرانس کی جو ٹرین کے اوپر، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام تو یعنی کہنا چاہیے کہ ایک سمالر جو نقصان ہے وہ ایک گریٹر گڈ کا باعث بنتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے افعال کے اندر ایک چھوٹا نقصان جو ہے وہ ہمیشہ ایک بہت بڑے فائدے کا سبب بنتا ہے، اور یہ فائدہ صرف مسلمان کو نظر آئے گا. یہ فائدہ صرف مسلمان جو ہے وہ اس کو دیکھ سکے گا. غیر مسلم اسی لیے تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ابھی جو یہ نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا، لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے نان مسلمز کے ہیں کہ ہم نے اتنا ان کے دلوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اور الٹا یہ اس کے اوپر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہی کرے. یا جس طرح کعبہ کے اندر جب وہ مکہ کے اندر وہ ٹرین گری تھی، کیسے کیسے واقعات ہوئے تھے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتقال ہو گیا تھا ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے. پھر بھی کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب جو ہے، ہمارا اللہ جو ہے وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ میری کہیں یعنی یہ بات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہنی ہی نہیں چاہیے کہ ہمارا رب کسی طرح بھی شر پسند ہو سکتا ہے. ہمارا اللہ، جب ہم اس کی خالق ہونے کی صفت کو دیکھتے ہیں، اس کی اس تخلیق کو ہم دیکھتے ہیں، ہر چیز کامل ہے، ہر چیز خوبصورت ہے، ہر چیز انسان کے لیے اس نے مسخر کر دی، اور ہر چیز انسان کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور وہ اس کا اسراف کرتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر وہ انسان کے لیے شر کو بھی پسند کرے؟ تو اللہ سبحانہ تعالی ہمارا خالق، ہمارا خلاق، جو احسن الخالقین ہے، اس کی کسی تخلیق کے بارے میں ہم کوئی غلط عقیدہ نہیں رکھتے، بلکہ یہ عقیدہ ہمارا اور مضبوط ہوتا ہے کہ الخالق ہی ہمارا الہ ہے، وہی واحد ہے کہ اللہ ہی الخالق ہمارا الہ ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے. اور اس کی اس نام کی معرفت، اس صفت کی معرفت ہمیں اس کے قدر میں اور اس کے الہ ہونے کی قدر میں ہمارے ایمان کی اور مضبوطی کا سبب بنتی. تو الخلاق، دراصل آج جو یہ ٹاپک ہے ہمارا کہ الخالق الخلاق، یہ صرف اس کا ضمنی حصہ تھا. اس کے میننگز اور اس سے متعلق جو تھوڑی بہت جو علماء کرام نے باتیں بیان کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اصل میں الخالق جو ہے وہ الباری المصور، اللہ کے یہ تینوں ناموں کا مجموعہ ایک ساتھ جو ہے وہ آتا ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس کے اندر اسی کو کنٹینیو کریں گے، الخالق الباری المصور کو،
اور سمجھنے کی، مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان صفات کو، ان ناموں کو سمجھنے کی اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں کوشش کریں گے. یا آج کے لیے انشاءاللہ اس نام سے متعلق یہی تھوڑی سی گفتگو تھی. اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوبارہ جمع ہوں اور اس کے ناموں کے اوپر غور کریں اور اپنے رب کو اسی طریقے سے جان لیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے، ہم انسانوں سے چاہتا ہے. آمین یا رب العالمین. اور پھر اس کی ویسی ہی عبادت کریں جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مرغوب ہے، جیسی مطلوب ہے اور جیسی اللہ کے ہاں مقبول ہے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.